السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو ہم نے اپنی آنکھوں سے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب دامت برکات ملا لیا، ان کی ایک علمی اور عملی کرامت کا خود مشاہدہ کیا۔ واہ مفتی صاحب، آپ کی فراست کو سلام۔ مفتی صاحب نے پورے بیان میں جس حدیث سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور دلیل کے پیش کیا، اور اس کے بالمقابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ اور ان کے عمل کو پیش کیا۔ مفتی صاحب تو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے فہم محدثین کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر بوکھلاٹ کا شکار ہوتے ہوئے یہاں کشمیر میں غیر مقلدیت کے ایک نام نہاد ڈاکٹر ظہور احمد المدنی صاحب، انہوں نے مفتی صاحب پر طنزیہ انداز میں بہت کچھ کہنے کی جسارت کی، لیکن گہرائی میں اترنے کے بعد پتہ چلا مفتی صاحب کے علم کی وسعت کیا ہے اور کتنی ہے۔ مفتی صاحب جہاں ائمہ اربعہ کے متون اور شروح کو پڑھنے میں کامیاب، وہاں انہوں نے غیر مقلدیت کے مدارس اور ان کے کتب خانوں کا بھی سیر بکثرت فرمایا ہے۔ وہ ایسے پتہ چلا کہ مفتی صاحب نے ذوقیہ انداز میں جن علمی مسائل کو ذکر کیا، ان مسائل پر ڈاکٹر ظہور صاحب نے بڑی لے دے کی کرنے کی کوشش کی، لیکن پوری طرح ناکام ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی، ان کے لقب کو بگاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو واضح بات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اس نے فرمایا، جب کوئی میرے دوست کے ساتھ عداوت مول لیتا تو اس کا مقدر ذلت اور رسوائی بن جاتا ہے، اس کا پسپا ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ دن تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس دن کا انتظار تھا، اور وہ دن آ ہی گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بطور الزام کی یہ بات کہی کہ کسی ایک عالم کی نشاندہی کی جائے جنہوں نے حدیث معاذ سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے۔ ہم دائیں بائیں نہ جائیں، ان کے اپنے علماء ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہے ورثۃ العلماء العلماء.org، وہاں پر انہوں نے ایک سوال نامہ لکھا ہے، زندگی میں پوری جائیداد کسی کو ہبہ کرنا۔ سوال کیا بتایا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص اپنی زندگی میں پوری جائیداد کسی کو ہبہ کر سکتا ہے؟ دلیل کی روشنی میں فتویٰ عنایت فرمائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں غیر مقلد کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حدیث کے بغیر مانتے نہیں ہیں، تو جواب دیا گیا، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، انسان اپنی زندگی میں ساری کی ساری جائیداد ہبہ نہیں کر سکتا، جس کی دلیل حسب ذیل ہے وہی حدیث جو مفتی صاحب نے گزشتہ بیان میں ذکر کی، صحیح مسلم حدیث نمبر 1628۔ البتہ 1/3 صدقہ کر دو اور 1/3 بہت ہے، بلا شبہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان 1/3 سے زیادہ مال کسی کو وصیت یا ہبہ نہیں کر سکتا، لہذا سارا مال تو بالاولیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اپنے کم علمی اور بوجہ جہالت کے اور عدم واقفیت کے، کیونکہ لائبریری رکھنا تو یہ کوئی کمال نہیں، لائبریری میں موجود کتابوں کا پڑھنا کمال ہے، اور وہ ان کے مقدر میں اور نصیب میں نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند لائبریری رکھتے ہیں، اور کتاب ذوق، مطالعہ ذوق الحمدللہ ان کو اول دن سے حاصل ہے۔ تو اس حدیث میں ان 6 مفتیین کرام جو غیر مقلدین کے ہیں، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ فتویٰ نمبر 198، 3 اپریل 2023 کو یہ فتویٰ جو ہے نشر ہوا ہے، اور اس کی PDF بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے نیچے بھی یہی بات لکھی ہے جو بات مفتی صاحب فرما چکے تھے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان 1/3 سے زیادہ مال کسی کو وصیت یا ہبہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس روایت کو جو وصیت کے لیے تھی، انہوں نے اس کو ہبہ پر محمول کیا۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کا اعتراض تھا کہ مفتی صاحب نے جو روایت پیش کی اس کا تعلق وصیت کے ساتھ ہے، نہ کہ ہبے کے ساتھ، لیکن ان کے اتنے علماء کرام ہیں، تقریباً 6 عدد، 1 2 3 4 5 6، اور وہ بھی اتنے مستند علماء کہ جن کا فتویٰ عرب ماحول کے اندر اردو زبان میں ان کی نشریات کو چلایا جاتا ہے۔ اب یہ بتایا جائے
اب جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے جاہل ہے ان پڑھ ہے، تو اب مفتی صاحب کی کرامت دیکھ لیجئے، جس جہالت کا وہ فتویٰ سنایا کرتے تھے اس جہالت کا فتویٰ ان کے گلے کا توق بن گیا۔ ان کے 6 علماء وہ بھی مدینہ کے فضل اور فارغین ہیں۔ اب مفتی صاحب کی بات کو لیا جائے گا یا ڈاکٹر صاحب کی وہ جہالت والی بات جو وہ کر گئے ہیں؟ لہٰذا پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کتابوں سے دور، ان کا کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔